ثانیہ کارساز کی یاد میں کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے وہاں پر موجود آئیجنس کے نمائندے کاشف فاروقی سے۔ جی کاشف فاروقی، تیاریاں تو مکمل کر لی گئی ہیں، کارکنان کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ جی بالکل، ثانیہ کارساز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے باغ اجرا میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ جلسے کا وقت جو ہے وہ شام 5 بجے تھا، لیکن کیونکہ اس وقت دھوپ تھی، تھوڑا سا کارکنان بھی تاخیر سے آ رہے تھے، تو اب توقع کی جا رہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو سکے گا۔ تاہم وزیر اعلیٰ سندھ سمیت تمام جو صوبائی قیادت ہے اور کراچی ڈویژن کے عہدیداران ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جلسہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ سعید غنی جو کہ صوبائی وزیر ہے اور کراچی ڈویژن کے صدر ہے، وہ صبح سے یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ نے یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آج کا جلسہ جو ہے وہ خصوصاً 12 ربیع الاول کی وجہ سے ایک روز پہلے رکھا گیا ہے، کیونکہ آئندہ روز سے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی 12 ربیع الاول کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں، لہٰذا شہریوں کی پریشانی سے بچانے کے لیے ایک روز جلسہ پہلے رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی حکومت کو، جس نے کہ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت ملک کے اندر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے جو ہے ملک کو مختلف بحرانوں سے دوچار کر دیا اور اب لوگ یہ کہہ کر بھی تھک گئے کہ ملک کے اندر جو وہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ اسی طرح وزیر بلدیات ناصر شاہ کا بھی میڈیا میں گفتگو میں یہی کہنا تھا کہ جو IMF پہلے اس حکومت کو چڑیل دکھائی دیتا تھا، اب وہی IMF جو ہے اس کو مس ورلڈ دکھائی دے رہا ہے اور اس کی ہدایت پہ تمام مہنگائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن سابقہ حکومتوں پر اس کا الزام ڈالا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے تمام تنقیدی الفاظ جو ہے وہ مسلسل مختلف سندھ حکومت کے وزراء اور دیگر عہدیداران دے رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جلسہ گاہ میں جاری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دائیں جانب جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد کارکنوں کی سڑکوں پر موجود ہے، نہ صرف کراچی کے مختلف علاقوں سے بلکہ اندرون سندھ کے بھی مختلف علاقوں سے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا جو خطاب ہے وہ رات 8 سے 9 بجے کے درمیان میں جو ہے متوقع ہے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شاید اس حکومت کے خلاف کسی باقاعدہ تحریک کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ جلسہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ایک تحریک کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف فاروقی، جیسے کہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جلسے گاہ میں جاری ہے اور سعید غنی کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جیسا ہی جلسہ شروع ہوگا اس سے پہلے جو پنڈال ہے وہ کچا کچ جو ہے وہ ہمارے جیالوں سے بھر جائے گا، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کارکنان کی جو تعداد ہے وہ کم نظر آ رہی ہے، تو کیا امید ہے کہ کارکنان جو ہے کی جو تعداد ہے اس میں جو یہ گراؤنڈ ہے وہ کچا کچ بھر جائے گا؟ بالکل توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جب تک جلسے کا آغاز ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، اس وقت تک جو ہے وہ یقینی طور پر جو مدار قائد کے اطراف میں سڑکوں پر جو ہے وہ جلسہ گاہ میں جلسے میں شرکت کرنے والے افراد کی جو تعداد موجود ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر آ جائے گی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو سڑکوں پر قافلے ہیں وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے اور شہر کے باہر سے جو قافلے مختلف اضلاع سے یہاں پر آ رہے ہیں سندھ کے، وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو جب تک جلسے کا آغاز ہوگا یقینی طور پر ایک اچھی تعداد جو ہے شرکا کی یہاں پہنچ چکی ہوگی، اور جس وقت بلاول بھٹو خطاب کریں گے تو ان کا خطاب بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ گرمی کی جو دھوپ کی شدت تھی وہ کم ہو چکی ہے، لہذا اب جو ہے وہ لوگوں کے خصوصاً خواتین اور بچے جو ہیں وہ اب یہاں پر آنا شروع ہوں گے اور کارکنوں کی خاصی اچھی تعداد یہاں اس وقت تک پہنچ جائے گی جب تک بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ پہنچیں گے اور خطاب کریں گے۔ ٹھیک ہے کاشف فاروقی، وقت کیا دیا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کب جلسے سے خطاب کریں گے؟ جی جو جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو خطاب کا وقت شام 5 بجے رکھا گیا تھا، لیکن کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ اس وقت پر عام طور پر جو ہے وہ جلسے کا اختتامی خطابات نہیں ہوتے قائدین کی، لہذا ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا ہے، باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد جلسہ شروع ہوگا۔ تو 8 سے 9 اور 9:30 بجے تک کے درمیان کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تک جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے اور ان کا خطاب بھی اسی وقت کے دوران کہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف فاروقی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔